اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر کس کی خدمت کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی۔ میں نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ کس کی خدمت کرنے کا حق ہے؟ فرمایا، اپنی ماں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خود کو خواب میں جنت میں دیکھا۔ میں نے ایک قاری کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا، وہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدمت کا یہی صلہ ملا کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، بدلے میں تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھا جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن و سلوک کریں گی۔ جس شخص کے پاس اس کا بھائی لاچار ہو کر آئے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی ہر بات کو مانے، خواہ حق پر ہو یا نہ حق ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے حوض کوثر پر مجھ سے نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ ناظرین، ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا اور کہا کہ بال بچے بھوکے مر جاتے اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، بلکہ سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا، خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں گے مزدوری کر کے لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے، میاں اب تک کہاں تھے؟ کیا کما کر رہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک کے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی میں گرا زاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پیر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک ہتھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا کہ 3 دن کی مزدوری اس میں لے کر آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر نہ آنا۔
یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اس باب اٹھ کر مسبح حقیقی کی طرف جا پڑی۔ اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، اور پھر آدھی رات کے خوف سے اسی تھیلی میں ریت بھر کر لایا۔ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب آ گیا، خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی۔ اس لیے اس نے تھیلی اٹھا کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل، اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے ہو اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا، ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا جس قدر تو نے مزدوری کی دی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مجھے یہ ہتھیلی دی جس میں 50 درہم ہیں، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گرازاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچ کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جوہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی طاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔